دیوانوں کو لوگوں نے کم پہچانا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں, ہماری دو آنکھیں ہیں ان کی بھی دو آنکھیں ہیں, ہم جو ہے کتاب پڑھتے ہیں یہ بھی کتابیں پڑھتے ہیں, اور ہم کتاب پڑھا سکتے ہیں اور یہ بھی تو کتاب پڑھا سکتے ہیں, یہ بھی پڑھاتے ہیں تو ہم بھی پڑھاتے ہیں, ہم عربی بولتے ہیں وہ بھی عربی بولتے ہیں تو ہم بھی بولتے ہیں, وہ ادیب ہے تو ہم بھی تو ادیب ہے, سب بھائی مصنف ہے تو ہم بھی مصنف ہیں. پھر کس بنا پر ان کی فوقیت ہو, کس بنا پر وہ ہم سے افضل ہو, ان کی افضلیت کو ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ ادھر یہ تماشا دیکھو کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی کے بروایت مشہور انہوں نے قافیہ تک پڑھا تھا. حاجی امداد اللہ صاحب رحمہ اللہ نے کہاں تک کیا پڑھا تھا میرے دوستو؟ قافیہ تک پڑھا تھا. ہاں پڑھا تھا قافیہ تک. اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ ان کا تو علمی مقام ایسا تھا, تمام کتب ستہ تمسیہ ستہ حدیث کی تمام کتابیں تنہا پڑھاتے تھے حضرت مولانا گنگوئی نور اللہ مرکزہ, اکیلے ساری کتابیں پڑھاتے تھے. ہاں, اور کتنے بڑے بڑے اکابر علماء ان کے درس میں پیدا ہوئے. بات سمجھ میں آتی ہے میرے دوستو؟ عجیب غریب معاملہ تھا. اور حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اتنے بڑے عالم دین, یہ سب حضرات کتنے بڑے تھے علم میں, فہم میں, تفسیر قرآن میں اور شرح حدیث میں اور اتباع دین میں, کیا ان کا مقام تھا, ہے نا. پوری دنیا پر یہی حضرات اس وقت فائق تھے اور غالب تھے. پوری دنیا میں پورے عالم اسلام یہ حضرات سب سے چوٹی درجے کے عالم تھے اور مسلم تھے. لیکن اتنے بڑے اکابر امت, اپنے زمانے کے اتنے بڑے ائمہ دین, یہ سب حضرات قافیہ پڑھنے والے حاجی صاحب کے پاس جا کے جھک گئے. اور کیا جھکے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے, یعنی ان کے مرید ہو گئے اور اپنے آپ کو ان کے ہاتھ پر سپرد کر دیا. میرے دوستو کیا بات تھی کہ حاجی صاحب کی فوقیت مان لی کہ نہیں, حاجی صاحب کا فضل و کمال مان لیا کہ نہیں. اور سن لو, حضرت حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ لوگ حاجی صاحب کے پاس جاتے ہیں, جھکتے ہیں, ان سے تعلق کرتے ہیں اور ان کے سامنے جھکتے ہیں تو ان کی بزرگی کو دیکھ کر. اور قاسم نانوتوی جو ان کے سامنے جھکا ہے نا, اور سر نیچا کیا ہے, تو حضرت حاجی صاحب کے علوم کو دیکھ کر. مولانا حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں, کیا بات تھی میرے دوست, کوئی تو کیا جھوٹ بولتی تھی یہ سب حضرات. اللہ تعالی ہمیں فہم عطا فرمائے, اخلاص عطا فرمائے, عبدیت عطا فرمائے, اور ابلیس کے دھوکے سے اللہ ہمیں حفاظت فرمائے. ابلیس کے دھوکے میں آ گیا وہ ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا. چاہے کتنا بڑا عالم ہو, چاہے کتنا بڑا عابد ہو, چاہے کتنا بڑا عارف ہو, چاہے کتنا بڑا صاحب قلم ہو, چاہے کتنا بڑا صاحب زبان ہو, چاہے کتنا بڑا فصیح و بلیغ ہو, ابلیس کے دھوکے میں آ گیا, ہلاک ہو گیا.